اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں تسبیح سے استخارہ کرنے کا عمل بتایا جائے گا اور یہ عمل ناد علی شریف سے ہوگا، یعنی یہ استخارہ جو تسبیح پر کیا جائے گا یہ ناد علی شریف سے ہوگا۔ اور دوستو، استخارہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ جب بھی کسی مباح کام کا ارادہ کریں، مثلا سفر کا، مکان کی تعمیر کا، نکاح کا اور تجارت کا، یا کسی کے ساتھ شراکت داری کا، یا آپ جانور خرید رہے ہیں یا ملازمت اختیار کر رہے ہیں، اور ان تمام کاموں کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملازمت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو تجارت کرنے سے پہلے آپ اس کے انجام کا پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں، مال خرید رہے ہیں، تو اس میں آیا کہ آپ کو گھاٹا ہوگا یا آپ کو منافع ہوگا یا آپ کو نقصان ہوگا۔ فائدہ اور نقصان کا پتہ چلانے کے لیے استخارہ کا عمل کیا جاتا ہے۔ شادی کر رہے ہیں تو شادی کے متعلق آپ پہلے جان سکتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ شادی کروا رہے ہیں یا اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کر رہے ہیں، کیا اس جگہ پر ان کی شادی درست رہے گی یا نہیں، اس کے متعلق بھی آپ ہاں یا نا میں تسبیح والے استخارے سے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، استخارہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، استخارہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ تسبیح ایک لیں جس کے 100 دانے پورے ہیں، وہ تسبیح آپ لیں اور اسے اپنے انگوٹھے اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے پکڑ لیں۔ دائیں ہاتھ میں اس تسبیح کو اس طرح پکڑے کہ انگوٹھا اور آپ کی شہادت کی انگلی کے جو پہلے پورے ہیں، انگوٹھے کا پہلا پور اور شہادت کی انگلی کا پہلا پور، وہ تسبیح سے ٹچ ہو اور دوسرا ہاتھ بالکل تسبیح سے ٹچ نہ ہو۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس تسبیح کو پکڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تسبیح کو پکڑیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 7 دفعہ آپ ناد علی شریف اس طرح پڑھیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس طرح آپ 7 دفعہ ناد علی شریف کا تکرار کرتے رہیں۔ آپ ناد علی شریف کو پڑھتے رہیں۔ اگر تسبیح دائیں بائیں تسبیح چلے تو اس کام میں انکار کی نشانی ہے، یعنی جو کام آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے اگر دائیں بائیں تسبیح چلے۔ اگر تسبیح آگے پیچھے زور سے چلے تو اس کام کے ہونے کا اشارہ ہے۔ اگر دائیں بائیں تسبیح چلے تو انکار کی نشانی ہے کہ آپ اس کام کو شروع نہ کریں، آپ کو اس میں نقصان ہونے والا ہے۔ اگر آگے پیچھے تسبیح چلے، زور سے چلے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے کام میں اچھائی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو نہیں ہلانا، تسبیح خود ہی آپ کو جواب دے گی، تسبیح خود ہی ہلے گی، خود ہی اپنا راستہ اختیار کرے گی۔ آپ نے ذہن میں تصور رکھ کر جو آپ کام شروع کر رہے ہیں اس کا پہلے ذہن میں تصور بنا لیں، پھر تصور بنانے کے بعد شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس تسبیح کو پکڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 دفعہ ناد علی شریف کا تکرار کریں۔ ناد علی شریف پڑھتے رہیں۔ اگر تسبیح دائیں بائیں چلے تو سمجھ لیجئے کہ آپ وہ انکار کی نشانی ہے۔ اگر تسبیح آگے پیچھے چلے اور زور سے چلے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے کام کی
اچھائی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوستو کتنا پیارا تسبیح والا استخارہ، اس میں آپ کو بالکل لمبی محنت نہیں کرنا پڑے گی، نوافل یا آپ کو رات کے وقت اٹھ کر مختلف وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ چھوٹا سا استخارہ ہے، اس استخارہ کو آزمائیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو ہم آپ کے لیے روزانہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں چند دعائیہ کلمات کہہ دیجئے تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہمیں اچھا رسپانس دے رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں دیجئے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔